سلطان العارفین نے فرمایا کہ اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں۔ اردو چونکہ بہت سارے لوگ جانتے نہیں، یہ چشمہ جو یہاں پر سلطان العارفین نے استعمال کیا نا جی لفظ، یہ چشم آنکھ کو کہا انہوں نے، آنکھ کو۔ اب آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، فرماتے ہیں کہ اے تن میرا چشمہ ہووے، پوری آنکھ، پورا جسم آنکھ بن جائے، اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں۔ لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجاں ہوں۔ اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بھجاں ہوں۔ اور مرشد دا دیدار ہے باہو، مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ آئیے اس مرشد کی بات کرتے ہیں جو تمام پیروں سے اوپر، تمام ولیوں سے اوپر، تمام نبیوں سے اوپر۔ باواز بلند ذرا ایک مرتبہ بولیں سبحان اللہ۔ نہیں جو ذوق میں بیٹھا ہے باواز بلند بولے سبحان اللہ۔ میرے پاس جیسے سلام رضا نعت کانفرنس کی ٹیم نے مجھے حکم دیا ہے، صرف 2 شخصیات باقی ہیں پڑھنے والی، اور ابھی ہم خطاب کی طرف جائیں گے۔ انگلش بیان ہمارے محترم واجب الاحترام جناب قبلہ امام عادل صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں بس دعوت دینے والا ہوں، ان سے قبل صرف 2 منٹ ادھار مانگنے لگا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ میرے طرف ہے تو میں ایک مصرع پڑھنا چاہتا ہوں، مصرع میں پڑھتا ہوں، آپ کی طرف سے سبحان اللہ کی صدا آ جائے تو مجھے پتہ چل جائے۔ چلیں، مجھے یہ خوشبختی ہے کہ الحمدللہ ہمارے درمیان لوٹن سے خوبصورت پڑھنے والے 2 اور ثنا خان تشریف لا چکے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی جیسے مجھے حکم ہوا ہے کہ چند اشعار وہ بھی پیش فرمائیں گے۔ تقریباً 7 منٹ 6 منٹ کی حاضری ان کی بھی ہوگی۔ عزیزان محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا کی شان میں پہلا مصرع پیش کرنے لگا ہوں، جس کو سمجھ میں آ جائے اتنی بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ شاعر لکھتا ہے کہ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر۔ اچھا تسی سبحان اللہ کیا ہے، لیکن جرا ہون سبحان اللہ کہے گا نا ایک مرتبہ 2 ہاتھاں نوں بلند کر کے بولے، مینوں پتہ چلے کہندا کیڑا کیڑا پیا ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر۔ لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ نہیں سمجھے یار، جڑا اپنی شان تے نہیں بولیا کدو بولے گا؟ ہائے ہائے ہائے۔ اگلی بات سنو اور مچل جانا۔ عزیزان محترم، میرے آقا وہ آقا ہیں جو تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں۔ حضرت آدم کا بڑا مقام ہے، توجہ بڑی مہربانی، آنے جانے والوں کو چھوڑ دیں، بس میری طرف توجہ فرمائیں۔ حضرت آدم کا بڑا مقام ہے، پر میرے آقا کی شان نرالی ہے۔ حضرت نوح کا بڑا مقام ہے، پر میرے آقا کی شان نرالی ہے۔ حضرت ہود کا بڑا مقام ہے، پر میرے آقا کی شان نرالی ہے۔ حضرت یوسف کا بڑا مقام ہے، بڑی مہربانی، بڑی محنت کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ حضرت یوسف کا بڑا مقام ہے، پر میرے آقا کی شان نرالی ہے۔ حضرت ہود کا بڑا مقام ہے، پر میرے آقا کی شان نرالی ہے۔ حضرت ابراہیم کا بڑا مقام ہے، پر میرے آقا کی شان نرالی ہے۔ حضرت اسماعیل کا بڑا مقام ہے، پر میرے آقا کی شان نرالی ہے۔ حضرت یونس کا بڑا مقام ہے، پر میرے آقا کی شان نرالی ہے۔ حضرت یوسف کا بڑا مقام ہے، پر میرے آقا کی شان نرالی ہے۔ حضرت موسیٰ کا بڑا مقام ہے، پر میرے آقا کی شان نرالی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا بڑا مقام ہے، پر میرے آقا کی شان نرالی ہے۔ کیوں؟ بات ختم تو سننے کے بعد چپ نہ رہنا، حق ضرور ادا کرنا، کیونکہ دن رات مدینے دیاں وادیاں وچ جلوہ نت پیندا کوہ تور ورگا۔ خالق پاک نے لکھاں نے خلق کیتے، پر نہیں کوئی خلقیا نبی پر نور ورگا۔ انت نہیں کوئی جگ تے بیڑیاں دا، اوے نہیں کوئی تور مدینے دے تور ورگا۔ سردار کوئی عام بندہ تے ایک پاسے، کوئی نبی نہیں میرے حضور ورگا۔ کوئی عام بندہ تے حضور ایک پاسے، اور کوئی نبی نہیں میرے حضور ورگا۔ عزیزان محترم، میرے پاس کیا الفاظ ہیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بس مختصر کرتے ہیں۔ آئیے علم و حکمت کا سرچشمہ
ایک ایسی شخصیت الحمدللہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، خالق کائنات نے خوبصورت مزاج کے ساتھ ان کو نوازا. مقرر شرعی بیان، فخر اہل سنت، فخر پیکر اسلام، میری مراد واجب الاحترام لائق صد احترام جناب امام عادل صاحب سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت گفتگو سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتیں ہمارے سینوں تک منور فرمائیں. با آواز بلند استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. با آواز بلند درود پاک. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. Each and every one of you join in. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. After praising Allah Almighty, Rabbus Samawati wal Ard, and sending infinite peace and salutations, durood and salawat upon the best of creation, the light of creation, the purpose of creation, Sayyidul Awwaleen wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursaleen, Sultan Medina, Noor Sina, Ahmad Mustafa wal Mujtaba, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Most honorable and respectable ulama ikram bil khusus Hazrat Allama Yasir Ayub Sahib Maddazillahul Ali, Qibla Imam Sahib of Masjid Haza, honorable and respectable elders, brothers and sisters, lovable youngsters, those who are watching online through Deen and Dunya on YouTube. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. اتنا سفر میں کری تا آیا تا اتنا ٹلا جواب تو سنا ہے. تقریباً 400 میل سفر میں آج کیتا ہے. لنڈن شروع آیا، چشم گیا، بالٹن بھی اسیں گٹھے ٹائم گزاریا، کتھا گئے نہیں تھا ہی نہیں، انہاں کی بھی کار چھوڑیا کل، کل نہیں کل سی. اتنا دور آیا تا اتنا کم از کم جواب تے دیو نا. السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. اج ہمیں واپس بھی جانا، سویلہ فجر بھی پرانی ہے. وہ میری ڈیوٹی امام عاصم صاحب رو لائی جا رہا. آپ مارو موجاں وہاں جاؤ تو سب رہو. بخیر، first and foremost, man lam yashkuri nasa lam yashkuri Allah. That individual who is not grateful to the people will never be able to express gratitude to Allah Tabarak wa Ta'ala. I want to begin by first and foremost expressing my gratitude to the organizers of this beautiful program
entitled Istiqbal Ramadan Salami Raza Naat Conference. Bil Khusus, a dear brother and friend of mine, Bhai Adil Saab, Haji Tahir Saab, Muhtaram Bhai Ibrar Saab, Imran اور باقی انہوں نے جو ساتھی سنگین الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی give them ajr و jaza for the program that they have put together. Say Ameen. Or may this be the first of many programs to come inshallah here, not just in Nottingham but up and down the country. انہوں نے جو vision ہے, سوچ ہے اور dream ہے, we share that vision, we endorse that vision, and ہر قدم پر ہم قربانی دینے واسطے تیار ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اسنی ویسے ماشاءاللہ عادل بھائی بہت پیارے ساتھی, عمران بھائی بھی ماشاءاللہ, معذرت افغٹیوں نے اتنے نہ ہونے بھولی جانا بندہ. اے جنو الحمدللہ مدینہ شریف وچ ملے ہر سال اسا جانے نا سادات نے ساتھ پھر سید منور شاہ صاحب بخاری مدد اللہ العالی اور ان کے برادران جنو اے پائی ملے نا الحمدللہ. اس تو پہلے بھی گل ہوئی سی حاجی طاہر صاحب نال, لیکن جیڑی گل سمجھو مدینہ شریف وچ مور لگنی ہے نا وہ ایک اور گل ہوندی ہے نا. طویل گفتگو ہوئی سی, طویل گفتگو. اساں پیدل گئے ساں ہوٹل مختارہ انٹرنیشنل all the way to مسجد یعقوبہ. یہ گل ہے نا, پیدل گئے ساں مغرب تو بعد. میں تسے صرف یاد کرانے واسطے, صرف تسا پر مخاطب ہوں, باقیاں کی پاویں سنن جانو سنن, تسا کی یاد کرانے واسطے. ٹھیک ہے. اتھے نوافل بھی پڑھیں اور تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ لایا سی صرف 2-3 منٹ ویڈیو پرومو بنانے واسطے. پھر واپس آئے سا ہوٹل وچ تو پھر عمران بھائی نال ماشاءاللہ بیٹھے ہاں 2-3 گھنٹے بیٹھے رہے. تو عمران بھائی نے جلے سوال شروع ہوئی جانے نا پھر بندہ لاجواب ہی ہو جانا. انہاں 3-4 سوال پوچھیں جی. پہلا سوال پوچھا امام صاحب تو انہوں نے پیچھے نماز کیا نہ پڑھنے, گھنٹہ ڈیڑھ اتھے لگی گیا, لیکن سمجھایا سی نا, سمجھی گئے سونا الحمدللہ. میں آنا ایک بندہ اس دور میں سمجھی جا بری گل, وہ دور و زمانہ چلا گیا بلکہ دور و زمانہ چلا گیا. 70,000 بندے would come to one محفل و مجلس. کچھ نہیں گل ہوئی رہی ہے, حضور غوث اعظم نہیں گل ہوئی رہی ہے. وہ دور و زمانہ مک گیا نا. آج کل یوٹیوب کا دور ہے, فیس بک کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور لوگ سمجھنے جی جے محفل وچ اچھن محفل وچ اچھن, بلکہ اصل پروننسیشن از محفل. بعد ہی میرے تو نقطے کر سو, اصل پروننسیشن از محفل. سو لوگ سمجھیں جی محفل وچ آنا اگلے لوگ کا پرسان کرنے. گل سمجھنی ہو نا, میں بھی اپنی زبان کدہ ہی ٹھوکنا, مائنڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اتنی اچھی نہیں لیکن سمجھو چلی جانی ہے, کام چلا جانا. انگلش بھی ہے جو کچھ ہی ہے, لیکن میں سمجھنا جیڑی آڈینس ہونی ہے نا ان جے بابے بیٹھے ہیں کارنر وچ, ٹھیک ہے, تو میں صرف انگلش وچ گل کراں تو آسن جی چنگا بندہ جی اسا بیٹھے ہیں کوئی گل سمجھ نہیں لگنی. ٹھیک ہے, تو جے پوری اردو وچ کراں پھر ینگسٹرز آہنے او برادر آئی ڈڈنٹ انڈرسٹینڈ واٹ یو ور سیئنگ. ویسے عجیب قسم کی بات ہے, میں چشم وچ یہ گل نقطہ چھیڑیا سی. میں آج کل نوجوان بالی ووڈ مووی دیکھنے واسطے اور ہندی گانے سننے واسطے انہیں کی زبان آئی جانی ہے, انہیں زبان آئی جانی ہے, لیکن جرے مقرر حضرات علماء کرام تقریر کرن دن وی نو انڈرسٹینڈ اردو. یہ گل ہوندی ہے نا, عجیب قسم کا معاملہ. اور دور و زمانہ ہی ایسا ہی ہے, ہر چیز الٹا ہو گیا جی, ہر چیز رسم و رواج. اللہ اکبر. But خیر I'm gonna take it a bit easy today. ویسے گرمی سی آج, گرمی وچ پہ پتہ بندہ زیادہ پخی جانا نا. اور جیڑی گل ہوندی ہے مذاق تو علاوہ without joking, جیڑی گل ہوندی ہے ٹھیک ہے جذبات وچ جملے ہونے, but I say it because I feel the pain. میں دلوں گل کرنا وا. ٹھیک ہے, اور میرے جڑی گلاں ہوندیاں نا وہ میرے اپنی نفس اور ہوا پر نہیں ہوندیاں. They're not based upon my own desires or my own passions, اور میں کوئی نہ کوئی فائدہ لوکے کو حاصل کر سا. مائے جملے جڑے ہوندے نا, اور صرف میرے نہیں ہر علماء دی